السلام علیکم ناظرین، IUB TV کے ساتھ میں ہوں عطیہ ارم اور آپ دیکھ رہے ہیں گیسٹ آف دی ڈے. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں آپ ہیں ڈائریکٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹ افیئرس. جی بالکل، آپ پہچان گئے ہوں گے، رضوان مجید صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ گڈ، بہت شکریہ. سر آپ کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ ظاہری بات ہے کہ آپ اتنے بزی ہوتے ہیں لیکن آج آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ PU سے آپ نے اپنی انیشیل ڈگری کا آغاز کیا اور اس کے بعد وہ سفر جو شروع ہوا پھر خواجہ فرید یونیورسٹی اینڈ دین اسلامیہ یونیورسٹی، تو سر یہ کیسا رہا، کیسی رہی آپ کی جرنی اور اسٹرگل، لرننگ، ہرڈلس، ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. ہاں جی، جس طرح آپ نے بتایا کہ PU سے میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی تھی ان 2008، بٹ میرا جو پریکٹیکل کیریئر کا اسٹارٹ تھا وہ ڈیورنگ اسٹڈی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا تھا. اگر میں کہوں کہ FSC کے بعد سے ہی میں پریکٹیکل فیلڈ میں آ گیا تھا تو وہ گریز نہ ہوگا تو میں، کیونکہ اب آفٹر ICSE میں نے پریکٹیکل کام، کیونکہ IT کا جو دور تھا تو اس میں اس وقت میں نے جو اپنے کیریئر کا اسٹارٹ تھا وہ اینیمیشنس کے اوپر سے اسٹارٹ کیا تھا. تو PU سے 2008 کے اندر کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے جوائن کیا تھا، انٹیگلیو کمپنی تھی، انہیں جوائن کیا. پھر اس کے بعد آئی مووڈ دبئی. دبئی میں نے 2-3 کمپنیوں میں کام کیا، 6-7 سال تقریباً میرا وہاں پہ ٹوٹل جو تھا وہ پریکٹیکل ایکسپوجر تھا ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے اندر، نیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر، جہاں پر ایز اے ٹیم لیڈ، پروجیکٹ مینیجر، بیک گراؤنڈ میرا کیونکہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ سولوشن پرووائڈر کے طور پر رہا ہے. تو ان 2014 گورنمنٹ اناؤنس دی یونیورسٹی، خواجہ فی یونیورسٹی ان رحیم یار خان کیمپس. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ابوظہبی کی ایک کمپنی تھی مواقع، وہاں پہ ان کے ٹاور میں کھڑا تھا، وہ نیوز سن رہا تھا. تو میں نے سوچا اب رحیم یار خان میں یونیورسٹی بن گیا تو نو لیٹس موو بیک ٹو آن سٹی، کہ وہاں پہ جا کے کچھ پلان کرتے ہیں. تو 2015 میں کیم بیک ان رحیم یار خان. خواجہ فری یونیورسٹی میں بڑا بس ایکسیڈینشلی میں کہوں گا کہ جاب ہو گئی، کیونکہ میں نے سافٹ ویئر ہاؤس اپنا رن کر رہا تھا. خواجہ فری یونیورسٹی میں جابز آئیں، وہاں پر میں ٹیچنگ میں میرا انٹرسٹ تھا کہ میں ٹیچنگ کروں پارٹ ٹائم اور اپنا جو پریکٹیکل جو میرا ورک ہے سافٹ ویئر اس کو وہ چلاؤں. لیکن جب یونیورسٹی میں گئے ہیں تو وہاں پہ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے جابس بھی ان دنوں اناؤنس کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو جوائن ایز اے ایڈمنسٹریٹر. تو پھر میں نے مینیجر IT پہ جوائن کیا. تو بس وہ سفر پھر میرا ایجوکیشن سیکٹر میں 2016 میں سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد آج اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں آپ لوگوں کے ساتھ. سر بہت بڑا اسٹیپ آپ نے لیا. ظاہری بات ہے کہ لوگ باہر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ نے دبئی جیسی جگہ کو چھوڑ کے آپ واپس آئے اور پھر خواجہ فرید یونیورسٹی آپ نے جوائن کی. سر اس وقت وائس چانسلر صاحب کے VN کے مطابق ہم نے اپنا پورا سسٹم جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کر دیا ہے اور ابھی ہم مزید بھی کرنے جا رہے ہیں. سر یہ کووڈ کے دوران ہم لوگوں نے یہ بہت بڑا اسٹیپ لیا. مائی IUB اور پورٹل اس کی ایگزامپل ہے. ایگزامینیشن ہم آن لائن لے کے گئے. یہ آسان تو بالکل نہیں تھا، تو کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہوا. میں اکثر کہتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں میری عمر کووڈ سے 3 مہینے زیادہ ہے اصل میں. تو جنوری 2020 میں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو جوائن کیا. تو اس سے پہلے ایز اے کنسلٹنٹ میں آیا تھا. ہم نے سافٹ ویئر اپلیکیشنز جو ایڈمیشن سسٹم تھا اس کو ہم نے 1 ونڈو آپریشن کے اوپر لانچ کیا تھا. تو کووڈ میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کیونکہ یہ ایک بڑی یونیورسٹی تھی اور جہاں پر پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ آ کے پڑھتے تھے. جب ایک HEC سے آرڈر آیا کہ یونیورسٹیز کلوز کر دی جائیں تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جو یہاں کے اساتذہ اور بچے تھے وہ دور دراز کے علاقوں سے تھے. اب ان سے کمیونیکیشن کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سارا ڈاٹا مینول تھا، آٹومیشن تھی نہیں، اسٹوڈنٹس کے فون نمبرس کا ریکارڈ اس طرح نہیں تھا، اسٹوڈنٹس کے ای میلس کا ریکارڈ نہیں تھا. تو ہاؤ وی کین ہینڈل دیٹ. اور میری اپوائنٹمنٹ کیونکہ نہیں ہوئی تھی تو سب لوگوں کی نظریں میری طرف سے بھی اب IT کے ذریعے سے کچھ چیزیں آئیں کی جائیں. بہرحال ہم نے اس پہ میٹنگ کی پوری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، ڈینس کے ساتھ، وائس چانسلر صاحب کے ساتھ، اور ایک روڈ میپ ڈیزائن کیا کہ کس طرح ہم نے بچوں کو انگیج کرنا ہے تاکہ وہ جس طرح ہم لوگ فزیکل کلاسز میں 100% جو گین کرتا ہے اسٹوڈنٹ وہ تو نہیں، ایٹ لیسٹ 50 60 70% بچوں کو ہم لوگ انگیج لاسٹ میں کر لیں. تو ہم نے سب سے پہلے کورس مٹیریل بنڈل لانچ کیا
جس کے اوپر بہت سارے مٹیریل ٹیچرس کو کہا وہ اپلوڈ کریں اسٹوڈنٹس کے لیے, وہ پبلکلی ایکسیس ہوگی. وہ نہ صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ پورے پاکستان یا دنیا کے سارے اسٹوڈنٹس کے لیے تھی کہ کوئی بھی اگر کوئی سبجیکٹ سرچ کرتا تو اسے وہ کورس مٹیریل بنڈل سے وہ مٹیریل مل جاتا, چاہے وہ ٹیچر وائز بھی سرچ کر سکتے تھے. دین ہم نے پلان کیا لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو تھا LMS, کیونکہ LMS کو رن کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 مین کمپوننٹ 3 سے 4 چاہیے ہوتے ہیں. ٹیچرس کا ریکارڈ, اسٹوڈنٹس کی ریکارڈ, اور پھر ان ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا لنک کہ وہ کون سے کورسز میں انرول ہوں گے, ٹیچرس بھی انرول ہوں گے اور اسٹوڈنٹس بھی انرول ہوں گے. تو بہرحال وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو جب جوائننگ کے بعد جو پلان ہم نے کیے تھے کہ ہم نے یہ 2 سال میں کور کرنے ہیں, وہ ہمیں 6 مہینے میں کرنا پڑا کام, کیونکہ IT کے اوپر زیادہ لوڈ تھا, ڈیجیٹل موومنٹ ہو رہی تھی, دنیا ورلڈ کا جو میپ ہے وہ چینج ہو رہا تھا, ساری ٹرانزیکشن جو نا آپ کی جو آف لائن سے آن لائن کی طرف موو کری تھی, ایجوکیشنل سیکٹر خاص طور پہ جو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا تھا. تو اس پہ LMS کو لانچ کیا ہم نے. 2 پورٹل اپنے آلریڈی, کیونکہ ای پورٹل ہم لانچ کر چکے تھے اس وقت, کیونکہ ایڈمیشن ہمارا آ چکا تھا, کیونکہ جو ہماری نئی انٹیک تھی جو جابس کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے وہ تو ان پلیس تھی, لیکن جو اگلا کانسیپٹ تھا نا وہ بڑا ڈیفیکلٹ تھا کہ مائی IUB کے اوپر لے کے آنا, سب کو ٹرین کرنا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری پوری ٹیم رات کو 3 بجے بھی نا ہم ویڈیو ریکارڈنگ کر کے اس کے ٹیوٹوریلز بناتے تھے. تو سم ٹائم ہمیں کمنٹس آتے تھے کہ سر آپ ذرا سو لیں, سونے کے بعد آپ کی آواز نہیں نکل رہی. تو بہرحال الحمدللہ وہ جرنی اسٹارٹ ہوئی. آج الحمدللہ سارے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ جو بھی یونیورسٹی کو جوائن کرتا ہے وہ ان کا مائی IUB کا پورٹل ہوتا ہے, امپلائز کا, ٹیچر اسٹاف کا, ایڈمنسٹریشن کی اسٹاف کا, ڈیسیجن سپورٹ سسٹم ہم نے ڈیزائن کیے. فائنینشیل جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ٹریجرر آفس, ان کو ہم نے آٹومیٹ کیا ود دی ہیلپ آف ایڈمنسٹریشن. تو میرے خیال میں بہت سارے آپریشن اس وقت یونیورسٹی کے جو ہم نے آٹومیٹ کر. سر جیسے آپ نے بتایا کہ آف لائن سے آن لائن ہم اب جا چکے ہیں اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کو ہم ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں, تو آبویسلی پرابلمس جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس کو ایگزام سے ریلیٹڈ اور انرولمنٹ سے ریلیٹڈ جو پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں, آپ اس کو کیسے ریزالو کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جب ہم نے سسٹم ان پلیس بھی کیا کہ کمیونیکیشن کس طرح بچوں کے ساتھ ہو, کیونکہ بہت سارے بچے تو آپ کو تھرو فون کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, لیکن کیونکہ اس یونیورسٹی میں تقریباً بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہیں جن میں کمپیوٹر کی انوالومنٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, تو وہ بچے ہمیشہ فزیکلی ہی اپروچ کرنا یا فون کال کے اوپر, وہ ای میل کے کانسیپٹ کو یا سپورٹ ٹکٹ کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھتے اس طرح. تو بہرحال ہم نے اس میں 3 سے 4 طریقے رکھے ہیں ٹوٹل. نمبر 1 ہم نے جو مائی IUB پورٹل دیا ہے اس کے اوپر ایک سپورٹ کی آپشن دی ہے, آپ کریٹ سپورٹ ٹکٹ کریٹ کریں اور جو ریلیونٹ آپ کی کیوری ہے وہ اس میں آپ مینشن کریں. تو اس کے پیچھے ہماری بیک اینڈ پہ پوری ایک IT ہیلپ ڈیسک میں ایک ٹیم بیٹھی ہے جو کہ ڈیلی جتنی بھی کیوریز آ رہی ہوتی ہیں ود ان 24 آورس, اور اگر کوئی زیادہ ٹائم لگے تو 72 آورس میں وہ کیوری ریزالو کرتے ہیں. اچھا, نمبر 1. نمبر 2 پھر ہمارا ای میل ہم نے ایڈریس دیے ہیں, ان کے ذریعے سے بچے اپروچ کر سکتے ہیں. 3rd پہ فون نمبرز دیے ہمیں جن کے ذریعے سے اپروچ کرتے ہیں. دا 4th ون از کہ وہ ہمارے IT ہیلپ ڈیسک کو فزیکلی اگر کوئی چاہتا ہے تو وزٹ کر کے بھی اپنی پرابلم جو بھی ہے وہ ریزالو کروا سکتا ہے. وہاں پر ساری ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں, چاہے وہ انرولمنٹ سے ریلیٹڈ ایشو ہو, چاہے وہ ان کے چلان یا فیس سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں, چاہے کوئی بھی ان کی ایکٹیویٹی سے جس طرح آپ کلیئرنس کرواتے ہیں یا کوئی واچرز میں ایشو آ گیا, انسٹالمنٹس کروانی ہے, تو سارے پروسیسز کے لیے پھر ہم نے ایک ہی جگہ پہ ٹیم بٹھائی ہوئی ہے. سر ایک اور بہت میجر ایشو ہے, میں چاہوں گی کہ آپ اسے ضرور ایڈریس کریں. اسٹوڈنٹ کارڈ کا جو ایک ایشو ہے, اکثر اسٹوڈنٹس شکایت کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے پاس آؤٹ ہونے والے ہیں یا ہم جا چکے ہیں اور ہمیں ہمارے کارڈز نہیں ملتے ہیں, تو اس پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ کارڈ کا ایشو تھا شروع سے, لیکن اس پہ ہم نے پچھلے 1.5-2 سال سے کام کر رہے ہیں. اور رائٹ نو جو میری انفارمیشن کے مطابق مور دین جو 90% لوگ ہیں ان کے پاس کارڈ ڈیلیور ہو چکے ہیں. اب نئے جو انٹیک آتی ہے اس کا پروسیس میں بتایا تو شاید مائٹ بھی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کچھ سینئر بچے مجھے ابھی بھی ملتے ہیں, سر ہمارا کارڈ نہیں بنا. تو میں نے کہتا ہوں دیکھیں جو پیاسا ہوتا ہے وہ کنویں کے پاس چل کے جاتا ہے. تو آپ لوگ کبھی ہم میسیج کرتے ہیں, ہم نے SMS کیے ہیں, ہم نے نوٹیفائی کیے ہیں, TSS کے تھرو پوری ہم نے کمپین کی ہے. تو بہت سارے بچوں کو کارڈز بنے ہوئے ہیں, شاید انہوں نے آ کے ریسیو نہیں کیے ہوں گے ابھی. تو
تو اس کا پروسیس یہ ہے کہ IT ہیلپ ڈیسک میں آپ جائیں, اگر آپ کا کارڈ نہیں بنا ہوا تو آپ فوراً جائیں گے, فوراً آپ کی پکچر لیں گے اور آپ کو آدھے سے پونے گھنٹے کے اندر آپ کا کارڈ ڈلیور کر دیں گے. اور اگر آپ کا بنا ہوا کارڈ ہوگا پہلے سے موجود تو وہ آپ کو وہی کارڈ جو نا آپ کے ہینڈ اوور کر دیں گے. تو نئے آنے والے بچوں کی کیونکہ پکچر جو ہے وہ ہم لوگ ڈیورنگ ایڈمیشن ہی لے لیتے ہیں ان کی جو ID کارڈ کے لیے, تو وہ بچے بھی مڈ تک ہم لوگ کارڈ پرنٹنگ تقریباً ہو جاتی ہے تو پہلے سمیسٹر میں. تو اب اس کو ہم پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2 سمیسٹر نہیں کارڈ ملتا, اب ہم یہ کہ پہلے سمیسٹر مڈ سے پہلے تک کمپلیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے جاتے جائیں گے تو ہم ایڈمیشن کے ٹائم پر ہی بچوں کو کارڈ جو ہے وہ ڈلیور کرنا شروع کر دیں گے. سر کمنگ فیوچر میں ہم IT ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا سہولیات اسٹوڈنٹ اور ٹیچرس کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی, دیکھیے خواب تو بہت سارے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں امپلیمنٹ ہوں, کیونکہ ہم نے جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز دیکھی ہیں ان کے اندر باہر کی بھی جو یونیورسٹی وزٹ کی ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس یونیورسٹی میں ہونی چاہیے اور جس میں ہم کام کر رہے ہیں. لائک جس طرح بھی نیا پروجیکٹ یونیورسٹی کے BT موڈ پہ بن رہا ہے, نئی بلڈنگس بن رہی ہیں, فلی ایئر کنڈیشن ہے, تو وہاں پر ہم چاہ رہے ہیں کہ جس دن وہ بلڈنگ ہمیں ہینڈ اوور ہو وہاں پر فلی ٹیچنگ ایڈس کی فیسلٹی جو اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس کے لیے کہ کلاس روم میں پروجیکٹر 100% اویلیبل ہو, پروجیکٹر لگے ہوں, روسٹم ہونا چاہیے, وہاں پر ٹیچر آئے پلگ ان پلے کرے لیکچر ڈلیور کرے اپنا, ان کی اٹینڈنس کا سسٹم کو جو وہاں پہ لاگ ان کریں گے تو پورا اٹینڈنس سسٹم بچوں کا اور ٹیچر کا وہیں پر اویلیبل ہوگا. تو کوئی بھی کلاس روم ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں پر بیسک جو ٹیچنگ ایڈس کی فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل نہ ہوں. وائی فائی آلریڈی یونیورسٹی میں کمپلیٹ کیمپس میں موجود ہے, لیکن اس کا انفراسٹرکچر ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں. پہلے ہمارا نیٹ ورک 1 گیگ پہ تھا, لیکن اب کیپیسٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ہم اس کو 10 گیگ پہ شفٹ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس میں ہم بہت حد تک سکسیزفل ہو گئے ہیں. ان فیوچر ہم چاہتے ہیں کہ کارڈز جو پرنٹنگ کی فیسلٹی ہے وہ اسٹوڈنٹ کے پاس اویلیبل ہو. ڈفرینٹ بلڈنگس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس پرنٹنگ مشینز ہوں, بچے اپنے کارڈ کے بھی جو ہم کارڈ دے رہے ہیں یہ RFID بیس ہے ٹوٹلی, وہ اسکین کریں گے آپ فیسلٹیز انجوائے کر سکیں گے. مطلب یہی کارڈ آپ کا لائبریری کے لیے یوز ہو رہا ہے, یہی کارڈ پھر ان فیوچر آپ کسی فوٹو اسٹیٹ کی مشین کے پاس جائیں گے اور اپنا پرنٹ کمانڈ دیں گے اپنے موبائل سے یا اپنی لیب سے, اور جا کے آپ اسکین کریں گے اور اپنے پیجز جو ہے نا پرنٹ لے لیں گے جو بھی اسائنمنٹ آپ نے پرنٹ کروانی ہوگی. تو اس کے ساتھ ہم اس کو انٹیگریٹ کریں. دین یہی کارڈ جو ہے وہ آپ کا ڈفرنٹ جو یونیورسٹی کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں سیکیورٹی پرپز کے لیے استعمال ہوگا. ابھی گیٹ کی انٹری کے لیے ہم نے وہیکل انٹری کے لیے اسی کارڈ کو یوز کرنا شروع کر دیا ہے. تو ان فیوچر بہت سارے پلان ہیں اس طرح کہ موبائل ایپ جس طرح ابھی ریسنٹلی ہم نے مائی IUB صرف اسٹوڈنٹس کے لیے لانچ کی تھی, اب ہم نے اسے امپلائی کے لیے ٹیچرس کے بھی لانچ کر دی کہ ٹیچرس بھی اپنی جو بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں جو ڈے ٹو ڈے آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آن لائن وہ موبائل ایپ جو اینڈرائڈ آئی فون پہ موجود ہے اس کے ذریعے سے آپ یوز کر سکتے ہیں. اینڈرائڈ پہ آ چکی ہے اور آئی فون پہ بھی لانچ کرنے والے ہیں ہم لوگ. تو اس طرح کے بہت سارے ایونیوز ہیں وہ اوپن ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ عنقریب اسلامیہ یونیورسٹی میں دیکھیں گے اور اسلامیہ یونیورسٹی کا اسٹاف اور اسلامیہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس کو ضرور اویل کریں گے. سوالات اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس پروگرام میں اتنا وقت موجود نہیں ہے تو میں رضوان صاحب آپ سے اجازت چاہوں گی. ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین اگلے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.